بس چند ایک فقہی مسائل دعوت کے حوالے سے وہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ ذہن میں رہے، ولیمہ عموماً ہمارے ہاں شادی کے بعد جو دعوت ہوتی ہے اسے سمجھا جاتا ہے، شادی کے بعد جو کھانا پکایا جاتا ہے نا اسے ولیمہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ دعوت جو کسی بھی خوشی ملنے پر کی جائے، لوگوں کو مدعو کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، وہ دعوت ولیمہ کہلاتی ہے۔ سمجھایا مسئلہ؟ ہاں، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو اس طرح کی دعوتیں ہیں وہ کچھ منقول ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو ولیمے کے متعلق جو ہے وہ شادی کا جو ولیمہ ہے، یعنی کہ دلہا اور دلہن اکٹھے ہو جائیں، اس کے دوسرے دن جو ہے ولیمہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو دعوت ہوتی ہے ولیمہ کی، عموماً ہمارے اور میں جو ولیمہ کہا جاتا ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں، وہ دعوت 3 دن تک کرنا وہ دعوت ولیمہ کہلائے گی۔ اس کے بعد کوئی کرے گا تو وہ ضیافت ہوگی، وہ ولیمہ نہیں ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح فرمایا تھا تو ان کے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا تھا آقا علیہ السلام نے، وہ ولیمہ 3 دن تک جاری رہا تھا۔ کتنے دن تک جاری رہا؟ 3 دن تک وہ ولیمہ جاری رہا، یہ 3 دن تک کھانا بنتا رہا، جو لوگ آتے ان کو کھانا جو ہے وہ دیا جاتا رہا۔ اس طرح آج بھی کوئی بندہ ولیمے کو اس طرح کر کے، مثال کے طور پر کوئی احباب دور کے ہیں، یا جیسے ایک ہی دن میں کئی شفٹیں رکھ لیتے ہیں، یا ایک دن میں وہ شفٹیں نہ رکھی جائیں، قسطیں نہ رکھی جائیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ دے، دوسرے دن پھر تیسرے دن یوں کر لیا جائے، تو 3 دن تک جو بھی بندہ کرے گا تو وہ ولیمہ ہی ہوگا۔ 3 دن کے بعد جو بندہ کرے گا تو وہ ضیافت ہوگی، وہ ولیمہ نہیں کہلائے گا۔ ایک مسئلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، میں کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ میں گوشت کا ہونا ضروری ہے، ولیمہ میں گوشت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں انہوں نے شادی کی، ایسے گزرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ کپڑوں پہ رنگ دیکھا نا، تو آقا علیہ السلام نے یہ رنگ لگا ہوا تیرے کپڑوں کو، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آقا علیہ السلام نے شادی تو کر لی ہے، تو ولیمہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ آقا علیہ السلام نے کہ وہ تو کرنا ضروری ہے تم پر، وہ تو کرو۔ جی پھر آقا علیہ السلام نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ تم جتنا بھی کرو کم از کم ایک بکری تو ہونی چاہیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جو ایک ولیمہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 دن تک ولیمہ چلتا رہا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اہم ہے اور وہ ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں جو ولیمہ ہوتا ہے وہ ہم کوشش کر کے امیر لوگوں کو بلاتے ہیں، جی یہ میاں ہے، یہ فلانا ہے، یہ ان کو بلاتے ہیں، اور غریب لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہوتا کہ ان کو بھی کہیں بٹھا کے کھانا کھلا دیا جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو دھکے مارے جائے اور امیروں کو بلا کے کھلایا جائے۔ یہ ایک ولیمہ ہو گیا۔ دوسرا ولیمہ جو میرے آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، مدینہ شریف واپسی پر اب یہ راوی کو شک ہے، راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اونٹ آقا علیہ السلام نے نار فرمایا تھا یا پھر آقا علیہ السلام نے گائے ذبح فرمائی تھی۔ حج کر کے حضور واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر کے اہل مدینہ کی دعوت کی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی کچھ مسائل ذہن میں رہیں، ہمارے ہاں بھی دعوت ہوتی ہے، اور دعوت ہمارے ہاں شکرانے کے طور پر نہیں ہوتی، دکھانے کے طور پر ہوتی ہے۔ بندے بیویوں بھی قابو نہیں آتی، وہ بھی کہتی ہیں میں نے ملو بارو بار، میں نے پاؤ گلے پھلاں دے ہار، میں نے پھلاں دے ہار پاؤ، میں نے بار بار جفیاں پاؤ تے کڑاکے کٹ دیو، پسلیاں بھن دیو تاکہ میں اتنے جان جو بھی نہیں رہا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہ نعوذ باللہ یہ وہ کلام ہے، ایک نعت خواں بھی یہ پڑھ رہا تھا، میں چلی مدینے بار جی
وہ یعنی کہ تو کم از کم اپنا حساب تو دیکھ، میں چلی مدینے گئی تو یار خدا کا خوف کر، تو کیا بات کر رہا ہے تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ ہمارے ہاں نام و نمود بہت ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ ایک بزرگ رحمہ اللہ مدینہ منورہ جانے لگے، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، حج پہ جانے لگے کسی کو بتایا نہیں، انہوں نے کہا یار آپ مدینہ شریف گئے تھے، حج پہ گئے تھے، واپس نہ جاتے ہوئے بتایا نہ آتے ہوئے بتایا، یہ کیا طریقہ آپ کا؟ اللہ اکبر کبیر، آپ حیران ہوں گے۔ وہ فرمانے لگے میں اتنے گناہ کر کے مالک کی بارگاہ میں جا رہا تھا اور میں تو ڈرتا ہوا جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ۔ اس بات پر کون سا جناب ملنا ملانا بندہ تھا بتا ذرا؟ میں تو پکڑا ہوا جا رہا تھا مالک کی بارگاہ میں، مالک نے مجھے طلب کر لیا تھا، آپ ہی میرے پاس ہوں، تو میں اس بات پہ کون سا جناب ملنا ملانا بندہ تھا بتاؤ؟ تو یہ اس معاملے میں خاص طور پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، کریں بالکل دعوت کریں احباب کی۔ یہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو واپس آ کر کے آقا علیہ السلام نے ایک اونٹ نار فرمایا یا گائے ذبح فرمائی اور اس کا گوشت بنا کے اہل مدینہ کی آقا علیہ السلام نے دعوت کی تھی۔ دعوت کرنا بالکل جائز ہے، بالکل یہ مستحب بلکہ سنت سے ثابت ہو گیا نا یہ عمل، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے ثابت ہو گیا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اب یہ دعوت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت والی رکاوٹ والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ بھائی جاتے ہوئے بندے کے دل کے اندر کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو اس طرح کر کے ملنا ملاقاتیں کرنا ایک ایک سے ہیں، جس طرح آج ہمارے ہاں ایک بن گیا، ایک رسم بن گئی ہے، رواج بن گیا ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جناب جب ہم ایئرپورٹ پہ اتریں تو نیچے نعرے لگے زور زور سے، او جناب پوری برادری آئی ہوئی ہے لینے کے لیے ہمیں۔ یہ نہیں بھائی، یہ ذہن میں رہے، ایسی نیت لے کے جانا اور ایسی نیت لے کے واپس آنا یہ درست ہے۔ میں آپ کو صحیح سچا قصہ سنا رہا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک بندہ گیا عمرہ کرنے کے لیے، واپس آیا بیچارہ۔ اب یہ ہار پہنے ہوئے نا بھائی صاحب نے، یہ میں نے ابھی ڈالے تھے انہوں نے، وہ ہار کسی نے رات کو پہنائے تھے نا، سویرے کی نماز پڑھنے آئے تو وہ ہار پہنے ہوئے تھے۔ اب پھولوں کی پتیاں کافی گر گئی، کچھ پتیاں بچی ہوئی ہیں قبلہ، کچھ پتیاں بچی ہوئی ہیں، وہ ہار وہی پہن کے آئے سویرے، تاکہ وہ نمازیوں کو بھی بیوقوفوں کو پتہ چلے کہ عمرہ کر کے آئے، تھوڑا ملے۔ اب حیران ہوں گے، وہ ایک دو دن گزرے، دوبارہ پھر انہوں نے ٹینٹ کروا لی۔ جو لوگ رہ گئے تھے ان کو مبارک دینے والے، انہوں نے بالآخر ایک بندے کو کہہ دیا یار آپ مجھے ملے نہیں ہو، میں تو عمرہ کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ایسے کیسے یقین ہوگا جب تک آپ کھجوریں اور زمزم نہ دیں؟ مجھے تو تبھی یقین ہوگا نا جب آپ کھجوریں دیں گے اور زمزم دیں گے، اس سے پہلے تو مجھے بھی یقین ہونے والا نہیں ہے۔ تو نہ بھائی، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں یار، آج کل تو ہمارا وہاں جانا جو ہے وہ بے ادبی سے خالی نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف پیٹ کر کے اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں۔ یعنی وہاں جا کے بھی تو اپنے آپ کو دیکھتا رہا تو بتا کون سا تیرا عمرہ ہے اور کون سی تیری حاضری حرمین ہے۔ کعبے کو ایک ہاتھ لگا کے کھڑا ہے، دوسرے ہاتھ سے سیلفی بنا رہا ہے جناب، بتائیں کیا کرنا گیا تھا؟ تفریح کرنا گیا تھا، وہاں پہ انجوائے کرنا گیا تھا تم؟ وہاں جا کر کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نہیں کر سکا، بے ادبی کر کے آیا، اور یہاں پہ تو جناب یہ چھوپ لیے کھڑا ہے کہ لوگ آ کے تجھے ملے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں حاجی جب حج کر کے آئے اور معتمر عمرہ کر کے جب واپس آئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گھر جانے سے پہلے جو بندہ اس کو یہ کہے کہ میرے لیے دعا کر دو، آقا علیہ السلام تم جا کر کے اسے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ وہ بندہ اپنے گناہ بخشوا کے آ رہا ہے، جب تک گھر والوں کو نہیں ملے گا، اگلے پچھلے لوگوں کی غیبتیں چغلیاں نہیں کرے گا، کسی کو سنے گا نہیں، تب تک گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام آتے ہیں کہ تم جا کے اسے کہو کہ ہمارے لیے دعا کر، حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کی برکت سے اللہ تمہارے بھی بخشش فرما دے گا۔ اب بتائیں، وہاں جا کر کے بھی بے ادبی کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، ہماری باتیں بے نور ہونے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اخلاص دل میں آنے نہیں دیا۔ یہ ولیمہ نا حاجی کے حج کے آنے کے بعد کا، یہ بھی کریم آقا علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ہاں حاجی حج کر کے آ جائے، خوشی ملنے کے بعد
جو دعوت ہوگی وہ ولیمہ کہلائے گا. سمجھا نہیں سمجھا؟ شادی ہو نا، بندے کی شادی ہے، بارات آنے سے پہلے پہلے ہی ولیمہ کر دے، وہ ولیمہ نہیں ہوگا. وہ ضیافت ضرور ہوگی، دعوت ضرور ہوگی، ثواب ہوگا کھانا کھلانے کا، لیکن ولیمہ نہیں کہلائے گا. سنت کب ہے؟ خوشی ملنے کے بعد. سنت کب ہے؟ خوشی ملنے کے بعد. تو اسی طرح کر کے حاجی حج پہ گیا، عمرہ کر کے واپس آ گیا، حج کر کے واپس آ گیا، اب آ کر کے جو دعوت کرے گا اس کا اجر سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت عظیم تابعی ہیں جی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں اور امام مجتہد ہیں. اتنے بڑے امام ہیں امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب حج کے لیے جاتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہتے تھے، اوے جس نے حج پہ جانا نا مجھے اپنے نام لکھ کے دے دو. ان سب کے نام لکھوا لیتے. ان کو کہتے کہ آپ اپنا خرچہ بھی دے دو مجھے، جتنے پیسے تم نے جمع کیے حج کے لیے وہ بھی سارے دے دو. ان سب کے پیسے لیتے، تھیلیوں میں ڈالتے اور ان تھیلیوں پر نام لکھ دیتے، یہ فلاں حج کے پیسے، یہ فلاں کے پیسے، یہ فلاں کے پیسے. اس طرح کر کے سب کے پیسے جمع کر دیتے. پھر جب روانہ ہوتے، ظاہری بات ہے اس طرح کا تو حساب ہوتا نہیں تھا کہ آج جیسے ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور سیدھے جدہ جا اترتے ہیں یا مدینہ شریف جا کے اترتے ہیں. ایسا معاملہ تو نہیں ہوتا تھا. مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے پہلے لوگ. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مختلف شہروں میں لے جاتے، پھر شہروں کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں لے جاتے، بڑی بڑی دکانوں پہ لے جاتے. جا کر کے ان کو کہتے تمہارے پیسے میرے پاس جمع ہیں، اب آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں، اپنے بچوں کے لیے لے لیں، اپنے گھر والوں کے لیے لے لیں، دوست احباب کے لیے لے لیں، جو بھی شے چاہیے وہ ساری چیزیں لے لیتے. ان کو پیسے دیتے، لو جی آپ کے پیسے دے دیے، اب یہاں سے روانہ ہوں. مدینہ شریف پہنچے، مکہ شریف پہنچے، وہاں سے ان کے لیے زمزم لیتے، کھجوریں لیتے، جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ ساری خریدتے. وہاں سے واپس جب گھر آتے نا، اب جب ظاہری بات ہے کچے گھر ہوتے تھے، بارشوں کی وجہ سے کسی کی دیوار گر جانی، کسی کی چھت میں سوراخ ہو جانا، کسی کے کچھ ہو جانا، آپ آتے ہی سب سے پہلے ان کے گھروں کی مرمت کرواتے تھے. ان کے گھروں کی مرمت کرواتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھروں کی مرمت کروا کے، مرمت کروانے کے بعد پھر ان کے لیے ایک دعوت ولیمہ رکھتے تھے زبردست طریقے کے ساتھ. کن کے لیے؟ حاجیوں کے لیے دعوت ولیمہ رکھتے. ان کو پھر کھانا بنا کر کے جب کھانا کھلا لیتے ان کو کہتے یار میں نے نا حساب کیے آپ کے پیسوں کا، تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ کچھ بچ گئے ہیں، لہذا وہ میں آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں. جب ان سب حاجیوں کو پیسے دیتے تو وہ پیسے پورے کے پورے ان سب کو واپس کر دیتے تھے، پورے کے پورے پیسے. اب بتائیں کیسے خیر خواہ لوگ تھے یار کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کے، کہ ان کے جناب ان کا. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے جب جانے لگتے نا حج پر ان کو پوچھتے کہ تمہارے گھر کا مہینے کا خرچہ کتنا ہے، گھر کی ضرورتیں کتنی ہیں. پھر یہ بھی پوچھتے تھے کسی کا قرض تو نہیں ہے، ہاں جی قرض ہوتا وہ دیتے. پورے مہینے جتنے وہاں لگنے تھے اس سے بھی زائد خرچ ان میں سے ہر ایک کے گھر میں دے کے جایا کرتے. تو آج یہ ہمارا حساب، ہمارے حج کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے عمرے کیسے ہو رہے ہیں، تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہاں پہ جناب 18 لوگوں سے لڑائی کی ہوئی، یہاں پہ وہاں پہ ہر ایک سے لڑائی کی ہوئی ہے. جہاز میں بیٹھتے ہیں جہاز والے سے لڑ پڑتے ہیں، وہاں سے اترتے ہیں بس والے سے لڑ پڑتے ہیں، جب کوئی نہیں ملتا لڑائی کے لیے اپنے کمرے والے سے لڑ پڑتے ہیں، ہے نا. یہ ہماری حساب، ہماری عبادت یہ ہے بھائی، ہمارا حج یہ ہے، ہمارا عمرہ یہ ہے. تو نہیں بھی اخلاص پیدا کریں اس کے اندر. یہ دو طرح کے ولیمے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک اور عمل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی ہیں، ان کا گھر تھا، انہوں نے اپنے گھر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں چاہتا ہوں میرے گھر کے کسی کونے میں آپ نماز پڑھیں، میرے گھر کے کسی کونے میں آپ نماز پڑھیں، پھر میں جب تک زندہ رہوں گا میں نماز اسی جگہ پڑھا کروں گا. یعنی کہ گھر دے اللہ تبارک و تعالی، تو گھر کے اندر اب ان کو تو کریم آقا علیہ السلام کی صحبت میسر تھی، وہ تو آقا علیہ السلام کو لے آئے، نبیوں کے امام کو لے آئے، جن کی زیارت کے لیے رب تعالیٰ کا عرش تر سے ان کو وہ نبینا صحابی جا کے دعوت دے رہے ہیں حضور میرے گھر میں تشریف لے آئیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر. آقا انہوں نے کھانا پیش کیا، حضور نے کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہارے لیے میں کہاں نماز پڑھوں.
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جگہ ہے یہاں نماز پڑھ دیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. حضور نے نماز پڑھ لی تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب تک زندہ رہوں گا نماز اسی جگہ پڑھا کروں گا. اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے, وہ ہمارے گھروں سے وہ شے رخصت ہو گئی ہے. اس کو رخصت کس نے کیا ہے؟ فرنگی تہذیب نے کیا ہے, انگریز کی تہذیب نے کیا ہے. اگر میں نے فتاوی شامی کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ وضو کا پانی جو ہے وہ نجاست والی جگہ پہ نہ جائے, پلید جگہ پہ وضو والا پانی نہ جائے. بتائیں آیا ہمارا وضو والا پانی کہاں جاتا ہے؟ بولے نظر یار, گندے گٹر میں پانی جا رہا ہے ہمارا, پیشاب پخانے کے ساتھ مل کے ہمارا وضو والا پانی جا رہا ہے. بتائیں وہ عمل جی جس عمل نے ہمیں رب تعالیٰ کے قریب کرنا تھا, وضو جو ہے, ظاہر بات ہے وضو ہی جو چابی ہے نا نماز کی, نماز چابی ہے جنت کی, اور نماز صرف جنت کی چابی نہیں ہے, نماز جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جو دروازہ جاتا ہے نا, اس دروازے کو کھولنے والی چابی بھی نماز ہی ہے. ہاں اس نماز کو, اس چابی کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ بارگاہ الہی کے قرب بھی نہیں پا سکتا, یہ بھی پکی بات ہے. تو اب ہوا یہ کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر, میں سچی کہہ رہا ہوں, نماز کی مسجد نہیں ہے. ہمارے گھر میں نماز کی مسجد ہوتی ہے جس کو مسجد البیت کہتے ہیں, نماز کا گھر, یعنی گھر میں نماز پڑھنے والی جگہ. ہاں ہمارے گھر میں ٹی وی لانچ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی لانچ ہوتا ہے. نماز والا لانچ ہی ختم, نماز والا مقام ہی ختم, ٹی وی والا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ وہ ڈیفینس میں ایک جگہ کہیں پڑھاتے تھے, انہوں نے ان کو ایک جگہ دکھائی, پورا ایک کمرہ بنا ہوا تھا لمبا سارا, وہاں کرسیاں لگی ہوئی تھی, وہاں پہ بڑی چادر لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا, میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سینما ہے. ہر گھر کے اندر سینما ڈیفینس میں. میں سن کے حیران ہوا, مجھے کہنے لگے نہیں ابھی نہیں. میں نے کہا جی کیوں, کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا شراب پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے وہاں, الگ الگ روم شراب پینے کے بنے ہوئے ہیں. جب فرنگی تہذیب کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہی ہوگا. کہاں جناب وہ گھر میں ایک جگہ قرآن رکھنے کے لیے ہوتی تھی, اب وہ قرآن کی جگہ بھی رخصت ہو گئی. ایسے ہی نا کبھی کپڑوں میں, کبھی کسی شہر میں, کبھی کسی شہر میں قرآن پڑھا ہوتا ہے. قرآن کریم رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہی خاص, نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں رہی خاص. عموماً گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ جناب ولادت پھیلا دیتے ہیں, ہر طرف یہی معاملہ ہوتا ہے, جہاں جی چاہا نماز پڑھ دی, کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں یار. ہر گھر کے اندر ایک کمرہ خاص ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے, وہاں قرآن پاک رکھے وہ بھی ترتیب. پورے گھر والے جو ہیں وہ اسلامی تہذیب کو زندہ کریں, اور اس جگہ پہ سارے جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں, وہی سارے جمع ہو کر کے نماز پڑھیں. رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے, گھر والوں کو سب کو جمع کریں. آپ ہی یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم تراویح پڑھیں گے, تراویح کی نماز وہاں پہ قائم کریں. یعنی گھر میں ایک بندہ تو ایسا ہونا چاہیے جو جناب کچھ صورتیں جانتا ہو پڑھنی, قرآن پاک کے کچھ صورتیں ایسی ہوں جو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے, اور نہ وہ کھڑا ہو کر جماعت کروائے, سارے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے, آقا علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے, وہاں جا کر کے آقا علیہ السلام نماز پڑھانے لگے. آقا علیہ السلام نے پہلے چھوٹے بچے تھے دو, ان کو حضور نے کھڑا کیا, پھر ایک خاتون تھی آقا علیہ السلام نے ان کو پیچھے کھڑا کیا. آقا علیہ السلام نے وہاں جماعت کروائی ایک گھر کے اندر. تو بھائی گھر کے اندر بھی آقا علیہ السلام کا حکم شریف ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, بلکہ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو. حضور فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے اور نماز پڑھی جائے, وہاں شیطان نہیں آ سکتا. جب شیطان نہیں آئے گا, اس کے چہرے نہیں آئیں گے, چہرے نہیں آئیں گے, اس گھر کے اندر کبھی بھی جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتا, جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتا. آج وجہ یہی ہے ہم نے اپنے گھر کے اندر سے نماز کو رخصت کی ہے, گھر کے اندر سے قرآن کو رخصت کیا ہے, گھر کے اندر نماز کی جگہ نہیں چھوڑی ہم نے. تو آج نحوستوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے, آج تکلیف جاتی نہیں ہے, پریشانی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. پیارے بھائیوں, یہ تین طرح کے ولیمے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ گھر بننے پر, گھر بنانے پر ولیمہ کرنا, یہ ہمارے بزرگوں نے مستحب لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ مستحب لکھا ہے. مستحب عمل ہے. ویسے
اس طرح کی دعوتیں جو ہے نا دعوتیں، ہمارے ایک بزرگ ہیں بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے 22 قسم کی دعوتیں لکھی. کتنی؟ 22 قسم کی دعوتیں لکھی. لیکن ہمیں تو صرف اسی دعوت کا پتہ ہوتا ہے جو قریب پڑھتی ہو، ہے نا. ہاں شروع میں جب وہ کہتے تھے نا بھی آپ کو دعوت دے آئے ہیں اجتماع کی، جلسے کی، درس قرآن کی، تو کئی بھولے بیچارے اس دعوت کو بھی روٹی کی دعوت سمجھتے ہیں. حالانکہ دعوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے نا، جو دسترخوان رب تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث پاک آ کر سامنے فرمایا، یہ رب تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا دسترخوان ہے. ہاں رب کا قرآن یہ رب تعالیٰ کا دسترخوان ہے. اور حضور فرماتے ہیں اس دسترخوان کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ بھی دعوت دے رہا ہے اور اس کے حبیب بھی دعوت دے رہے ہیں. پتہ ہے نا واللہ یدعو الی دار السلام، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ دعوت دے رہا ہے تمہیں دار السلام کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے جو دعوت رکھی نا قیامت والے دن جنت کے اندر دعوت رکھی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، اس دعوت جیسی دعوت ہی کوئی نہیں. اس دعوت پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا پہلے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا پہلے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میں سچی کہہ رہا ہوں یار، قسم خدا کی ایک درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم میں کتنے لوگ ہیں یار، سچی بتائیں آج کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ تڑپ ہے یار مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار مل جائے. ہم رات دن جیسے ہوکے مارتے پھرتے ہیں نا، ہوکے مارتے پھرتے ہیں دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. کبھی یہ بھی ہم نے ہوکے مارے ہیں؟ ہمارے دل سے یہ سرگاہ نکلی ہے مولا تیرا دیدار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیں محروم تو نہیں کر دوں گا میں تیرے دیدار سے کہ مجھے محروم کر دیا جائے کہ یہ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا. لا یکلمہم ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام فرمائے گا نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا. بتائیں یار، یہ وہ میں سچی کہہ رہا ہوں جتنا بے وفائی یہ قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہی اتنی کسی کے ساتھ نہیں کر. رب تبارک و تعالیٰ کی بتائیں نا کتنے ہمارے جلسے ہوتے جہاں رب تعالیٰ کی توحید بیان ہو. بتائیں توحید بیان ہوتی ہے. ہمارے عموماً نعت خواں بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جناب کلام ایسا پڑھا جائے جس سے یہ پھڑکیں اور یہ پھڑکیں اور جیب سے پیسے نکال کے مجھ پر پھینکیں. میں سچی کہہ رہا ہوں بہت کم نعت خواں ہیں جو اس لیے نعت پڑھتے ہیں یار مالک راضی ہوتے ہیں. بہت کم نعت. حالانکہ نعت پڑھنے کا مقصد پتہ کیا تھا؟ مقصود اعظم نعت پڑھنے کا مقصود اعظم یہ تھا کہ نعت پڑھی جائے اور اگلا بندہ جو ہے جو سامنے میرے بیٹھا ہے اس کا دل میرے آقا علیہ السلام کے دل کے ساتھ جڑ جائے، اس کے دل میں میرے آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے. لیکن آج وہ بات نہیں ہے. بتائیں بہت کم لوگ ہیں جو اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں کسی کی ماں مری ہو بات پھر کاری شاید اندر کا جاگ پڑتا ہے ان کا ہے یا نہیں؟ ماں میری باغ لگایا تو پانی پایا تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے جی. باغ لانا پانی لگانا کون سا سوکھا کام ہے بتائیں؟ اتنا مشکل ترین کام کرتی بھی گئی ہے ماں. یہ ماں کی شان پڑتی ہے. بتائیں یار خدا کے لیے یار ان کاموں سے باز آ جائیں. ہم جو ہے نا کوشش کریں امت کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دور ہے. سچی بات ہے یہ امت بارگاہ الہیہ سے دور ہو گئی ہے. پہلے ہمارے جو بزرگوں کے موضوعات ہوتے ہیں نا وہ عشق الہی ہوتے تھے. عشق الہی، محبت الہی، قرب الہی، یہ موضوعات ہوتے تھے. کہاں یہ موضوعات تھے اور کہاں آج آ گئے ہیں. نہ بولنے والوں کو پتہ ہے نہ سننے والوں کو پتہ ہے، نہ بلانے والوں کو پتہ ہے نہ داعی کو پتہ ہے نہ مدعو کو پتہ ہے. بے مقصد گفتگو، بے ہنگامہ بات، مفت کا شور. وہ لے کے جناب گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں بیچارے اور کئی سال تک کھانے کے ذائقے بھی یاد رہتے ہیں. ابھی کھانا کھائیں گے نا بعد میں کہیں گے یار ملک صاحب کمال کر دیا. ذیشان صاحب پیر صاحب کا کھانا بڑا ہی لاجواب تھا. پیر ذیشان صاحب جناب کئی سالوں کے بعد میں ملے نا. ذیشان صاحب تھوڑی دعوت نہیں پڑ رہی سر. انہوں نے کہا جو وہاں پہ دین کی دعوت تھی اس میں سے بھی کچھ یاد ہے؟ وہ کہتے نہیں کہ اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ہمیں یاد کیوں رہے. بتائیں نا اس کا مطلب یہ کہ ہماری قوم کا مزاج یہی بنایا گیا ہے کھانا 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 بس. اس کے علاوہ کوئی مزاج نہیں ہے ہماری قوم. ایک ربیع الاول شریف میں یہاں پہ اشتہار چھپتا ہے ہر سال. ابھی 2-3 سالوں میں شروع ہوا ہے.
یہ ٹھوکر سے لے کر یہاں ہمارے علاقے تک بڑے پلر جو ہے نا، بڑے مینار ہیں نیچے بنے ہوئے ستون، ہر ستون پہ لگا ہوتا ہے موٹا اس طرح کر کے دعوت ہریسہ، اور رسول اللہ علیہ السلام کا نام چھوٹا سا ہوتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا سارا لکھا ہوتا ہے دعوت ہریسہ۔ ان کو پتہ ہے یہ قوم خدا رسول کے نام پہ نہیں آئے گی، یہ قوم آئے گی تو ہریسے کے نام پہ آئے گی۔ اس قوم کو جمع کر سکتے ہو، اکٹھا کر سکتے ہو، صرف دعوت ہریسہ کے نام پہ کرنا ہے۔ بتائیں نا کتنے لوگ ہیں جیسی اشتہار پڑھیں گے سب سے پہلے ان کی نگاہ یہ ہوگی لنگر کا وسیع انتظام ہوگا، یہ والی سرخی، اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو عالم کون آنا ہے، خطاب کس کا ہوگا، باز کیا ہوگا، میرا وہاں دین نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا نقصان تو نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یار دعوت لنگر کا خاص انتظام ہے، یہ دیکھنا چاہیے یہ انتظام ہے یا نہیں۔ سچی بات ہے، ایک پیر صاحب تھے، وہ مجھے بتانے لگے ایک سال عرس ہوتا تھا وہاں میں بیان کرنے جاتا تھا، تو میں نے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا حضرت ان بیچاروں کو کیوں بٹھایا ہوا ہے، ان کو لنگر کھلائیں۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، ہم نے یہ تجربہ نہیں کیا پہلے؟ یہ کیا مطلب؟ آپ حیران ہوں گے، وہ پیر صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو لمبی زندگی دے اور ان سے دین کا کام ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ایک سال ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے لنگر پہلے کھلا دیا لوگوں کو، ہم نے کہا آ جائیں بھی، اب بیان ہونے لگا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ حیران ہوں گے، ایک میں تھا اور ایک میرے والد صاحب تھے اور 2-4 سونڈ والے بندے تھے، باقی کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے تو مرید ہیں، مریدوں نے کہاں بھاگنا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت مرید بھی روٹی تک ہی ہے، بس لنگر تک ہے، کہتے سارے بھاگ گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کون کا مزاج ہے ہمارا؟ قسم خدا کی اب چھوڑ دیا ان باتوں کو، اب آئیں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کی طرف۔ اب کریم آقا علیہ السلام کا جو دین کا جو درد ہے نا، جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، ایک ایک حکم عطا فرمانے پر اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں یار، اور ہم جو ہے اس دین کو سننے کے لیے تیار ہی کوئی تیار ہیں حضرت دین سننے کے لیے؟ تو یہ کچھ احکامات میں نے آپ کے سامنے دعوت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے، کئی سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی دعوت میں پہنچ جاتے ہیں، مثال کے طور پر اب میں کچھ احکامات مزید بیان کرنے لگا ہوں، ویسے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا تھا، گل ختم ہو گئی ہے نا؟ ہاں اب دیکھیں جیسے وہ خطیب کرتے نا تقریر، اس طرح کی میں نے نہیں کی، میں نے صرف اس لیے کی ہے یار یہاں آئے کچھ احکامات شریعت سیکھ کے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ میں بھی وہی تقریر کوئی نہ کوئی چھیڑ دیتا یہاں پہ، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیتا، آپ میں بھی وائی تاری ہو جاتا، لیکن نہیں۔ سنیں، ایسی جگہ دعوت پہ جانا جہاں دعوت نہ دی گئی ہو اور دعوت بھی عام نہ ہو، ایسی جگہ دعوت پہ جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں جو بن بلائے کہیں دعوت پہ پہنچ جائے، جو فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے چوری کر کے آیا ہے، وہ کیسے آیا ہے؟ چوری کر کے آیا، وہ ٹھگ گیا، چور ہے وہ ہیں۔ تو اب چونکہ یہ والی دعوت جو ہے یہ میلاد شریف کی دعوت دعوت عام ہے، یہ کیا ہے؟ دعوت عام ہے۔ یہاں پر جتنے بھی احباب آئیں گے، لوگ آئیں گے، ان کی طرف سے کوئی ممانت انہیں ہے گا نہیں، ہاں ان کی طرف سے کوئی ممانت نہیں ہوگی۔ اچھا ایک صورت اور ہے بندے زیادہ جانے کی بغیر بلائے، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دعوت دے، اب وہ بندہ عالم ہے یا پھر کوئی ویسی دنیا دار بندہ ہے، دعوت دینے والے کو بھی پتہ ہے یار وہ جب آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، ہے نا؟ ہوتے ہیں نا بھی، ان کو بلائیں گے تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی بندے ہوں گے۔ عالم ہے تو ظاہری بات ہے 4 خادم ہوں گے ان کے ساتھ، بڑے عالم ہوں تو ان کے ساتھ 4 خادم ہوں گے، 2-4 سیکورٹی گارڈ ہوں گے، 2-3 بندے ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے ہوں گے۔ اگر کوئی پیر صاحب آ گئے تو پھر سبحان اللہ 150 مرید ہوں گے۔ پھر جس کو دعوت دینے والا ہے اس کو پہلے ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ میں جس بندے کو دعوت دے رہا ہوں ان کے ساتھ اتنے لوگ آ سکتے ہیں اور آئیں گے تو یہ اجازت بنا مانگے ان کی طرف سے دیے دعوت بنا ہی وہ 150 بندہ لے آئیں، 200 بندے لے آئیں، وہ ان کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ان میں سے جتنے بھی لوگ کھانا کھا کے جائیں گے، ایک بھی چور وہ اپنا حق کھا کے جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں وہ جو کھا کے جائیں گے وہ اپنا حق کھا کے جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کسی دنیا دار بندے کو بلا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ
اکیلا نہیں آتا. اب اس کے پاس ظاہری بات ہے 2-4 نوکر اس کے آگے پیچھے، اس طرح ڈرائیور بھی ساتھ، اس طرح خادم بھی ساتھ آتے ہیں، تو وہ بھی بنا دعوت کے وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی کھانا کھا سکتے ہیں جی. تو اس طرح کر کے اب جو بنا دعوت کے پہنچ جائے کسی کے ہاں کھانا کھانے کے لیے، تھک نہیں گیا بھائی؟ ہر چکروں کون تھکے؟ غلط گل ہے، ہر سارے چکلے نے. یہ میں نے صرف آپ کو جگانے کے لیے پوچھا تھا کہ آپ جاگ رہے نہیں جاگ رہے، اس کا مطلب میری پوری تقریر ایسے جا رہی ہے نا. بڑی مہربانی یار، بس بھائی بس. اچھا سنیں ذرا، دعوت پر بن بلائے جانا، جو بندہ ایسے چلا جائے اس کو ہمارے علماء کی اصطلاح میں طفیلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طفیلی. طفیلی بہت ہے، کسی کی طفیل چلا جائے، کسی کے طفیل چلا جائے. انہوں نے دعوت نہیں دی، ایسے جناب وہ گھس گیا کھانا کھانے کے لیے. محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایسے 2 بندوں کی بڑی زبردست حکایت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے وہ بڑے عادی تھے کسی کے ہاں دعوت کھانے کے، مفت میں دعوت میں پہنچ جانا. تو کہتے ہیں وہ کسی دعوت میں گئے تو آگے وہ بھی لوگ انتظار میں تھے، یہ آئیں تو ان کو پکڑیں. انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا رکھی تھی چھت پر جانے کے لیے. وہ ایک بندہ بھاگ گیا، ان کو حضرت صاحب تشریف لائیں اوپر چلیں. وہ دونوں جب چڑھ گئے نا چھت پر، انہوں نے نیچے سے سیڑھی ہٹا لی. جب سیڑھی ہٹا لی نیچے دسترخوان لگ گیا، سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جب وہ کھانا سب نے کھا لیا، انہوں نے سیڑھی لگائی، انہوں نے کہا آپ تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جیٹ ہوتے ہیں، ذرا بھر بھی محسوس نہیں کرتے یار ہمیں بلایا نہیں ہے تو ہم کیوں جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے، کریم آقا علیہ السلام کی دعوت کی. اب حضور تشریف لے جا رہے ہیں، قسم خدا کی آپ حیران ہوں گے آقا علیہ السلام امت کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام دعوت پر گئے، ایک صحابی تھے وہ بھی ساتھ چل پڑے. ان کے گھر کے باہر پہنچ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، یہ میرے ساتھ بندہ ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ بھی آ جائے کھانا کھانے کے لیے، اگر کہو تو یہیں سے واپس چلا جائے. اب حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے یار کسی کے لیے؟ حضور تو مالک ہیں اپنے تمام غلاموں کے، یار ان کے گھروں کے بھی مالک ہیں، ایک شہر کے مالک ہیں آقا علیہ السلام. اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام میں کہ اگر تم اجازت دو تو یہ آئے گا، مگر میں یہیں سے چلا جاتا ہے. وقت گزارو یا رسول اللہ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں. ایک آقا علیہ السلام کے غلام ہیں بڑے غریب، ان کا دل کر رہا تھا حضور کی دعوت کروں. وہ آئے آقا علیہ السلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ عائشہ بھی آئے گی ساتھ. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے اکیلے کی دعوت ہے. وہ غریب تھے، انتظام اتنا تھا. آقا علیہ السلام نے چل ٹھیک ہے تو جا، پھر میں بھی نہیں آتا، میں بھی نہیں آتا، جا تو. اچھا وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے. آقا علیہ السلام میں عائشہ کی بھی دعوت ہے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ان کی نہیں آپ کی ہے. آقا علیہ السلام نہیں میں بھی نہیں آتا پھر. اب وہ چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے، مزدوری کی ہو گئی، پیسے کہیں سے آ گئے ہوں گے، کھانا بنایا. کہنا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے. آگے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ سب کی دعوت ہے، کہنا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے. آگے میں عائشہ کی بھی دعوت ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی بھی دعوت ہے. آگے میں ہاں اب ہم چلتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں. حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم بزرگ گزرے، بہت بڑے عالم. حضرت سیدنا مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، خواب میں نے پوچھا یا رسول اللہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام میں اس کے دور کے اندر اس جیسا بندہ ہے سے اتنا بڑا بندہ مجدد ثانی، نقش بندیوں کا امام ہے. تو حضرت مجدد ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جب بھی فاتحہ دلاتا تھا، گھر میں کھانا بنتا تھا، میں یہ کہتا یا اللہ یہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو بھیج. آقا علیہ السلام کا نام لیتا. تو کہتے ہیں ایک رات مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو کہنے لگے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں جو کھانا بھیجتا ہوں وہ آپ تک پہنچتا ہے؟ قربان جائیں سنیں ذرا غور کے ساتھ. میرے آقا علیہ السلام نے کہ احمد تمہیں نہیں پتا میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، جس نے مجھے بھیجنا نا وہ عائشہ کے گھر بھیجا گیا. کہ میں نے کتاب میں حدیث پاک نقل کی ہے، بڑی حیران کن ہے، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان انتظار میں ہوتے تھے کہ کس دن آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں جائیں تو ہم حضور کو نذرانے پیش کریں. ہاں
جس دن آقا علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جائیں تو ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کریں۔ لیکن جی آخری دعوت ولیمہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، گفتگو کو ختم کروں۔ آخری دعوت ولیمہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے قرآن کریم پڑھنے پر، اس کے ختم ہونے پر یا اس کی کچھ صورتیں یاد ہونے پر ولیمہ کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام سے سورہ بقرہ شریف پڑھی تھی، اور وہ کوئی 1-2 دن میں 1-2 سال میں نہیں، پورے 12 سال میں پڑھی تھی۔ ہاں بھائی سچی گل ہے، اتنے کوئی میں کسی پیر کی جھوٹی کرامت سنا دینا نا، ادھا بندہ اڑ کے باہر جا پڑنا سی۔ میں اتنی بڑی گل سنائی تمہیں یار، کمال کر دو ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، تو جب 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی نا، قربان جائیں یار، جب انہوں نے آقا علیہ السلام سے سورہ بقرہ شریف پڑھی ہوگی تو کیسے کیسے اسرار حضور نے کھولے ہوں گے ان پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے نا، آپ رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، خیر تو ہے؟ میں یار ایک وقت وہ ہوتا تھا میرے ابا کے 10-12 اونٹ ہوتے تھے، وہ میں چراتا تھا، مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے، تو میرا ابا مجھے کہتا تھا عمر تو کیا کرے گا؟ کہتے آج بیٹھا یہاں پہ ہوں، پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہوں، یہ ساری میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ سارا حضور کا فیضان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے 12 سال میں سورہ بقرہ شریف پڑھی آقا علیہ السلام سے، تو اس پر ولیمہ کیا تھا حضرت عمر نے۔ اس ولیمے میں پتہ کیا کیا تھا؟ ایک اونٹ پورا نہر کر کے مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کے غلاموں کی دعوت کی تھی۔ تو اس لیے یہ والی دعوت بھی یاد رہے ہمیں، یہ قرآن پاک پڑھنے والی دعوت جو ہے، قرآن پاک بچہ پڑھ جائے تو اس پر بھی دعوت میں ولیمہ کرنا چاہیے۔ ہمیں تو صرف شادی کے بعد والا ولیمہ یاد ہے، تو پتہ ہی ہے کہ ولیمہ وہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی ولیمہ ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے پر خوشی ملی ہے نا، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا پتہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں تھی، گھر بیٹھا چھوٹا بیٹا فاتحہ پڑھ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹا ساری سناؤ نا، انہوں نے ساری فاتحہ سنائی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے استاد سے یاد کی؟ انہوں نے کہا جی ابا جی استاد سے یاد کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی آئی، آپ نے ان کے استاد کے ناپ کے 1000 جوڑے تیار کروائے۔ وہ 1000، ہمیں امام حسین کا 10 محرم کا صرف لنگر یاد ہے، امام حسین کی یہ سنت یاد نہیں ہے۔ بچہ قرآن پڑھ جائے، قاری صاحب کو سب سے پرانا کپڑا لے کے آئیں گے، وہ جا کہیں گے یار وہ جڑا کپڑا نہیں پیپ لاندے موٹر دے وچ پمپ تھلے سب تو آخری تو انہوں غلاف چڑھاتے ہیں، تو پائپ کو جو کفن پہناتے ہیں وہ والا کپڑا دو قاری صاحب کو۔ انہوں نے کہا اتنا پتلا، انہوں نے کہا قاری صاحب کو گرمی نہ لگے۔ عجیب مخلوق ہے ویسے یار ہماری، سچی بات ہے۔ وہ رمضان شریف میں عید پہ کچھ دوست ہیں وہ اچھے کپڑے دیتے ہیں، مگر اکثریت کیسے کپڑے دیتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، ان کو خود کہا جائے نا یا تو سلوا کے پہن لے، اور نہیں حضرت صاحب یہ پہنا جاتا ہے، بلا بتائیں۔ میں کہتے مر جان تیرے وڈیرے، تو پھر امام کیوں دیتے ہیں؟ عجیب نظام ہے ویسے، سچی بات ہے۔ تو کاش کہ ہم قدر کو سمجھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سوٹ دیے تھے بھائی؟ 1000 سوٹ۔ کس کو؟ جس بچے نے بھی فاتحہ پڑھی ہے۔ تو بتائیں یار، اور 1000 دینار بھی، دینار سونے کا سکہ بھائی، سونے کا سکہ۔ آج کل کے کروڑوں روپے بنتے ہیں، وہ کروڑوں نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر والی بات کریں آپ، کتنا پیسہ دیا صرف سورہ فاتحہ پڑھنے پر۔ بتائیں یا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے پورا قرآن پڑھا ہوگا تو امام حسین نے کتنا نوازا ہوگا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ یہ ولیمہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ولیمہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا سب سے زیادہ خوشی کس بات پر کریں بھلا؟ دین ملنے پر۔ کس پر کریں؟ دین ملنے پر خوشی کریں۔ اس طرح کی ہم خوشی کریں گے، لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات جائے گی، لوگ بھی اپنے بچوں کے علم دین کی طرف راغب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آمین۔